بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ فخر لودھی، اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 26. لیکچر نمبر 26 میں ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے اپنی گفتگو کچھ جاری رکھیں گے. پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، اور ہم نے ڈفرینٹ سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے دیکھے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کون سا آرکیٹیکچر کس جگہ پہ کیسے فائدہ دے سکتا ہے. آج ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کے جس موضوع پہ بات کریں گے اس کو ہم سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز کہتے ہیں. یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز کیا چیز ہیں؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ہم نے انالیسز کرنا شروع کیا تھا، ریکوائرمنٹس کا انالیسز کر کے اس سے ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن یا آبجیکٹ اورینٹڈ آبجیکٹ ماڈل اور اس سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز جب ہم نے کی تھیں، جس میں ہم آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کر رہے تھے اور ان آبجیکٹس کے آپس میں تعلقات، ان کی ریلیشن شپس، ان کی پراپرٹیز، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی سروسز، ان سب کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ہم نے ایک پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کے بارے میں بات کی تھی، جو کسی قسم کے پیٹرنز سے آبجیکٹس ایکسٹریکٹ کرتے تھے. یہ پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی جو تھی، یہ ایک پیٹرنز کی ایگزامپل تھی. پیٹرنز کیا چیز ہیں؟ پیٹرنز بیسیکلی ایک طریقے سے آپ کے پاس ری یوزیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو آپ ڈیزائن میں یا کسی اور جگہوں پہ آپ بار بار اگر ایک ہی کام کر رہے ہوں، ایک ہی چیز کو آپ مختلف طریقوں سے کر رہے ہوں، تو یہ پیٹرنز جو ہیں یہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ مہیا کرتے ہیں، ایک آپ کو یہ فارمیٹ مہیا کرتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ اس طریقے سے کریں، یا یہ چند طریقے ہیں یہ فلاں کام کرنے کے، اور اگر آپ اپنے کام کو اس طریقے سے کریں تو یہ شاید آپ زیادہ بہتر ڈیزائن آپ کر سکیں گے، اور زیادہ اچھا اور زیادہ روبسٹ ڈیزائن یہ ہوگا. اس کی ایگزامپل ہم نے جب پچھلی بار اس کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے ایگزامپل کے طور پہ ہم نے ایک گھر کے آرکیٹیکچر کی بات کی تھی، اور اس میں ہم نے کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب کا حوالے سے بات کی تھی کہ کسی بھی بلڈنگ میں ان کے ریسرچ کے مطابق چند مخصوص پیٹرنز کی کمبینیشنز استعمال کر کے وہ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں. اور اگر آپ ان پیٹرنز کو ماسٹر کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سا پیٹرن کس جگہ پہ کس صورتحال میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ نہ صرف اس سے بلڈنگ کو، اس کی فنکشنلٹی کو پورا کر سکیں گے، بلکہ یہ بلڈنگ ایک بہتر ڈیزائن کی صورت میں، ایک خوبصورت ڈیزائن کی صورت میں بھی سامنے آئے گی. اور یہی بات سافٹ ویئر آرکیٹیکچر یا سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے بھی ہم نے کی تھی. اب ہم آج جس چیز کی بات کریں گے، یہ خاص طور پہ پیٹرنز جو ہیں یہ پچھلے کچھ 4-5 سالوں میں ایوالو ہوئے ہیں، اور آج کل کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کمیونٹی میں دے آر بیکمنگ ویری پاپولر، اور بہت ایکسٹینسولی ان کا استعمال ہو رہا ہے. ان پیٹرنز کو عرف عام میں ڈیزائن پیٹرنز کہا جاتا ہے. گو کہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ وہ پیٹر کوڈ کے پیٹرنز بھی شاید وہ ڈیزائن پیٹرن کی ایک شکل میں ہی سامنے آتے تھے، لیکن جب ہم ڈیزائن پیٹرنز کا ذکر کریں گے عام طور پہ آج کل لٹریچر میں، تو اس کا مطلب ان خاص پیٹرنز سے ہے جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اور ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو ان پیٹرنز کو دیکھنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑی سی ان کی ڈیفینیشنز کی طرف ایک توجہ ڈال لیں، ایک نظر ڈالیں کہ یہ پیٹرنز کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ اس سلائیڈ پہ یہ میں آپ کے سامنے پیٹرنز کو ڈیفائن کر رہا ہوں. ڈیزائن پیٹرنز کی موٹیویشن کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب سے آئی. کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب کی ڈیفینیشن کے مطابق each design pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice. یہ ایک اور ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے ہی. Design patterns are description of communicating objects and classes that are customized to solve a general design in a particular context. ان ڈیفینیشنز کے مطابق
ڈیزائن پیٹرنز بیسکلی کیا چیز ہے کہ ایک ہی کام جو آپ بار بار کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو، اس نالج کو ایکسٹریکٹ کر کے ایک ٹیمپلیٹ کی صورت میں سامنے رکھ دیا گیا، ایک کلاسز کے آبجیکٹس کی انٹریکشن کی صورت میں سامنے رکھ دیا گیا، ایک کلاسز کے اسٹرکچر کی صورت میں سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کام جو بار بار کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ اس طرح کے آپ کو پیٹرنز یا آپ کو اس طرح کے مراحل دیکھنے کو آپ کو ملیں گے، اس طرح کا کام اکثر اوقات آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو جب آپ کو یہ کام کرنا پڑے، دس از دا اسٹرکچر دیٹ کین ہیلپ یو ان اچیونگ دیٹ ورک. اور یہی بات کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب نے کی، اور یہی ہم نے جو دوسری ڈیفینیشن سافٹ ویئر پیٹرنز کے حوالے سے دیکھی تھی اس میں بھی یہی بات کی گئی. یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز جو ہیں یہ ہم نے مختلف شیپس اینڈ فارمز میں آلریڈی ہم کچھ دیکھ چکے ہیں. جس طریقے سے پچھلی بار ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں جب ہم کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک پیٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم لیئرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک سٹائل کی بات کر رہے ہیں، ایک پیٹرن کی بات کر رہے ہیں. پیٹر کوڈ کے ڈیزائن پیٹرنز کا تو میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اس میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹ کس طرح کے آبجیکٹ کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیسے ہے، کس طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس طرح کا آبجیکٹ کس طرح کی انفارمیشن اپنے اندر مینٹین کرتا ہے، کون کون سی وہ سروسز دیتا ہے. تو دس واز آلسو اے وے آف ڈسکرائبنگ پیٹرنز. آج جن پیٹرنز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو گینگ آف فور کے پیٹرنز کہا جاتا ہے. ان پیٹرنز کو دیکھنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑی سی ان پیٹرنز کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. تو چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو آف دیز پیٹرنز. سب سے پہلے 1979 میں 1979 میں الیگزینڈر صاحب نے اپنا جو آرٹیکل لکھا، جو کتاب لکھی، ٹائم لیس وے آف بلڈنگ، اس سے یہ ساری پیٹرنز کی موٹیویشن ایک طریقے سے سامنے آئی. لوگوں نے پیٹرنز کے بارے میں سوچنا شروع کیا، لوگوں نے پیٹرنز کو دیکھنا شروع کیا. اور نہ صرف یہ کہ یہ جس طریقے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب، ان کا سافٹ ویئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں. انہوں نے پیٹرنز کو آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے انالائز کیا اور ان پیٹرنز کو سامنے لے کے آئے. لیکن جب لوگوں نے ان کی سوچ کو دیکھا، جب ان کی بک کو پڑھا، تو اس سے یہ فیل کیا گیا کہ یہ پیٹرنز جو ہیں یہ صرف ایک آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، ایک یہ بلڈنگز کے حوالے سے ہی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. یہ پیٹرنز تو آر آل اوور دیئر ان ادر واکس آف لائف آلسو. اور اسی سے یہ سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی موٹیویشن لی گئی اور کچھ لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. سب سے پہلے جو پیٹرنز پہ جو ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے جو کام کیا گیا اور جو پیپر پڑھا گیا، یہ 1987 میں تقریباً 7-8 سال کے بعد جب وہ کرسٹوفر الیگزینڈر صاحب کا جو پیپر اور جو کتاب جو سامنے آئی، یہ ایک کانفرنس اوپسلا کے نام سے ورکشاپ ہوتی ہے ہر سال. یہ اوپسلا آبجیکٹ اورینٹڈ کے حوالے سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ورکشاپ ہے، سب سے بڑی کانفرنس ہے. تو یہ اوپسلا 87 میں یہ جو ایک صاحب ہیں بیک اور وارڈ، یہ بیک صاحب بھی، ان کا بھی بہت سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے. انہوں نے ایکسٹریم پروگرامنگ، آج کل کے دور میں ایک نئی پروگرامنگ اور مینجمنٹ کی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور بے شمار جگہوں پہ ان کے حوالے آپ کو ملیں گے اگر آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں. تو سب سے پہلے ان لوگوں نے 1987 میں سافٹ ویئر پیٹرنز کے حوالے سے بات کرنی شروع کی، اور اس کے بعد بے شمار پیپرز لکھے گئے، بے شمار لوگوں نے سافٹ ویئر پیٹرنز کے حوالے سے پبلش کیا کام، جس میں پیٹر کوڈ کا کام بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شامل ہیں. سب سے بڑا کام جو جس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ کام پبلش ہوا ایکچولی 1994 اور 1995 میں. 1995 میں ایکچولی یہ جو 4 لوگ جن کی یہ مشہور کتاب ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے ہے، یہ کیونکہ یہ 4 لوگ ہیں اس لیے انہیں گینگ آف 4 بھی کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو بھی عرف عام میں گینگ آف 4 یعنی کہ 4 کا ٹولہ، اس کتاب کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ جو 4 اصحاب ہیں، یہ ایرک کاما، ہیلم جانسن، ویلسیڈس، یہ 4 لوگ جو ہیں انہوں نے مل کے یہ ڈیزائن پیٹرنز کچھ ڈیولپ کیے، کچھ اسٹڈی کیے. اپنے ایکسپیرینس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ کس طریقے سے ری یوز آپ اس نالج کو کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس نالج کو ڈاکومنٹ کیا
اور پچھلے جس طریقے سے میں نے کہا 5-7 سال میں یہ چیز ایک نہایت اہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے یہ مقام حاصل کر چکی ہے. کوئی آپ کو سافٹ ویئر ڈیزائن ایسا نہیں ملے گا آج کل جو کیا جاتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ڈیزائن پیٹرن جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ اس میں استعمال نہ ہو رہا ہو یا اس کا حوالہ نہ ہو. کوئی بھی اچھا سسٹم جب بھی آج کل ڈیولپ کیا جا رہا ہو اس میں بے شمار جگہ یہ پیٹرنز استعمال ہوتے نظر آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ پیٹرنز سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے، ڈیزائن کے حوالے سے اس وقت ایک نہایت اہم مقام رکھتے ہیں. تو بیسیکلی ان لوگوں نے یہ بک لکھی جس کا نام ہے ڈیزائن پیٹرنز ایلیمنٹس آف رییوزیبل آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر، اور اسی میں ہم چند پیٹرنز آج دیکھیں گے اور اسی میں دیکھیں گے کہ انہوں نے پیٹرنز کیسے لکھے، کیا کچھ اس میں کیا. سافٹ ویئر پیٹرنز کے حوالے سے یہ جو دوسری جو آپ کے سامنے میں کچھ سلائیڈ دکھا رہا ہوں اس میں کچھ اور لوگوں کا کام شامل ہے جو سافٹ ویئر پیٹرن کے حوالے سے ہی کام کیا گیا. جو بات میں بار بار کر رہا ہوں اور یہ شاید آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سافٹ ویئر پیٹرنز یا ڈیزائن پیٹرنز صرف یہی والے ڈیزائن پیٹرنز نہیں ہیں. یہ پیٹرنز ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے، نظر آتے ہیں. دے آر آل اوور. کئی بار آپ کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کا آپ کو شاید احساس نہیں ہوتا کہ یہ آپ وہی کام بار بار کر رہے ہیں. بیسیکلی یو آر یوزنگ اے پیٹرن. تو اس لحاظ سے جو ایک بڑی عام سی مثال ہے وہ آپ کی جو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے وہ لائبریری اٹ سیلف از کلیکشن آف پیٹرنس. آپ جو آپ کا ری یوزیبل سافٹ ویئر ہے بیسیکلی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس کمپوننٹ ہیں، ان کمپوننٹس کو میں اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، اور کیونکہ یہ کمپوننٹس ایسے کمپوننٹس ہیں وچ آر ویری ری یوزیبل تو یہ ایک لائبریری کا حصہ بن گئے، ایک ٹیمپلیٹ لائبریری کا ایک اسٹینڈرڈ کا حصہ بن گئے. جس کو ضرورت ہے وہ ان کو استعمال کر لے، اور یہ اس کے انٹرفیسز ہیں. تو یہ بھی ایک پیٹرنس کی ایگزامپل ہے. پیٹرنس کی اور ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کے مختلف الگوریدمز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچرز. اب یہ الگوریدمز بھی جو ہیں وہ بار بار چند الگوریدم بار بار مختلف شیپ اینڈ فارم میں آپ کو نظر آئیں گے. ڈیٹا اسٹرکچرز آپ کو مختلف شیپ اینڈ فارم میں نظر آئیں گے. ان کو آپ ری یوزیبل کمپوننٹس کے طور پہ ایکچولی آپ یوز کرتے ہیں اس چیز کا ادراک کیے بغیر کہ یہ ایکچولی دے آر سم سارٹس آف پیٹرنس. پیٹر کوڈ کے پیٹرنس ہم نے دیکھے آلریڈی. اس میں بھی یہی بات تھی کہ بیسکلی جو ان کا سافٹ ویئر ڈیزائن کا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ چیزیں آبزرو کی کہ یہ چیزیں ہیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں. دیز آر دا تھنگز وچ آر یوزڈ ان اے سرٹن اسٹائل اینڈ ان اے سرٹن اسٹرکچر. تو انہوں نے بھی ان پیٹرنس کا ذکر کیا. سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ ایڈیمز جو ہوتے ہیں جو ونس اگین اسٹائلس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی پیٹرن سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. بیسیکلی بار بار کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو مختلف جو کام کرتے ہیں ان میں سے اگر آپ یہ چیز آبزرو کریں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ری یوزیبل ہے، جو ہم بار بار جس کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیا ہم اس کو کوئی اسٹرکچر ایسا دے سکتے ہیں اور اس اسٹرکچر کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار نہ بنانا پڑے، ہر بار ایک ری انوینٹ دا ویل نہ کرنا پڑے، بلکہ اسی اسٹرکچر کو اٹھا کے ہم ری یوز کر سکیں. اس کی ایگزامپل شاید اس طریقے سے ہو کہ اگر آپ کے پاس یہ لیگو کے بلاکس ہوں تو ان لیگو کے بلاکس سے اگر آپ جوڑ کے کوئی ماڈل آپ بنا سکتے ہوں تو لیگو کے بلاکس جو ہیں وہ شاید ری یوزیبل کمپوننٹس کے طور پہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے. وہ ایک سارٹ آف پیٹرنس کے طور پہ نظر آئیں گے. ان بلاکس میں مختلف شیپس اینڈ فارمس کے بلاکس آپ کو نظر آ سکتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسکوئرش سے ہوں، کچھ مختلف شکلوں کے آپ کو بلاکس نظر آئیں گے. اب انہی بلاکس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کچھ ڈفرینٹ شیپس بنانی ہیں. تو یہ سافٹ ویئر پیٹرنس کی بھی بات کچھ اسی طریقے سے ہے. سافٹ ویئر پیٹرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک آج کل کے حوالے سے ایک نہایت اہم جو ریسرچ کا پہلو جو چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی پیٹرنس. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں، دیٹ از کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام آپ بار بار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام کو آپ اس طریقے سے محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی شیپ اینڈ فارم میں آپ لے کے آئیں اور اس کو ری یوز کر سکیں. اینٹی پیٹرنز جو ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ چیز ہوتی ہے. اینٹی پیٹرن کیا چیز ہے؟
اینٹی پیٹرن یہ چیز ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جو غلطیاں ایسی جو آپ بار بار کرتے ہوں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی، یہ بھی ایک سارٹ آف پیٹرنز کی صورت میں سامنے آتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ آبزرو کریں، اگر آپ اینالائز کریں چیزوں کو، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک ہی غلطی ہر جگہ پہ دہرائی جا رہی ہے. تو ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کو اینٹی پیٹرنز کا نام دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے بیسکلی یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے سلائیڈ سے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کچھ تھوڑا سا، بیسکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. یہ آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، مختلف شیپس اینڈ فارم میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور جب آپ کے سامنے سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کا نام لیا جائے تو آپ صرف یہ بات نہ سمجھیے کہ صرف انہی پیٹرنز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، گو کہ ایک سارٹ آف اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجی کے طور پہ جب بھی ڈیزائن پیٹرن کا نام لیا جاتا ہے آج کل کے دور میں، تو شاید ذہن میں یہی بک اور اسی گینگ آف فور کا ریفرنس آتا ہے. لیکن ڈیزائن پیٹرنز جو ہیں یہ آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں، یہ الگوریدمس کی صورت میں بھی آپ کو ملیں گے، یہ ڈیٹا اسٹرکچرز کی صورت میں بھی آپ کو ملیں گے، یہ آپ کو پیٹر کوڈ کے پیٹرنز کی صورت میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو ایڈیمس کے صورت میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو آرکیٹیکچر کے فارم میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو گینگ آف فور کے ڈیزائن پیٹرنز کی فارم میں بھی ملیں گے. ان ڈیزائن پیٹرنز کو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گو کہ ہم اس چیز پہ بات کچھ تھوڑی سی کر چکے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں کس لیے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وٹ آر دیز پیٹرنز، یہ ان سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان ڈیزائن پیٹرنز کی ضرورت کیوں ہے، یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز ہیں کیا چیز. یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ری یوزیبل کمپوننٹس ہیں. تو ری یوزیبل کمپوننٹس جب بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تو سامنے آ گئی کہ ایک چیز جو ایک کام جو ہم بار بار کر رہے ہیں اس کو ہم اگر سیو کر لیں، اسے محفوظ کر لیں اور اس کو ہم ڈاکومنٹ اس طریقے سے کر سکیں کہ ہم سب کو بتا سکیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے، یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس سچویشن میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. یہی بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ انالیسس کر رہے ہیں، انالیسس کرتے وقت، پرابلم ڈومین کو انالائز کرتے وقت آپ کے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں میں یہ اس طرح کے پیٹرنز آپ کو ایوالو ہوتے نظر آئیں گے، اس طرح کے پیٹرنز آپ کو نظر آئیں گے، آبجیکٹس اس صورت میں نظر آئیں گے، ان آبجیکٹس کی انٹریکشن اس صورت میں نظر آئیں گی. یہ آپ کے پیٹر کوڈ کے پیٹرنز تھے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کا ابھی تک شاید میں نے ویسے ہی تذکرہ کیا ہو کسی جگہ پہ، وہ ہے فریم ورکس. فریم ورکس کیا چیز ہیں اور یہ فریم ورکس میں یہ پیٹرنز کیسے نظر آتے ہیں. یہ فریم ورک کے پیٹرنز جو ہیں، یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم انالیسس کی بات کر رہے تھے، جب ہم نے ڈومین انالیسس کی بات کی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے آبجیکٹس جو ہیں، ہماری کلاسز جو ہیں، وہ ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس پہ میپ کریں گی اور ان کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہوگی. لیکن ہمارے پاس جو آبجیکٹس ہوتے ہیں سسٹم میں، ان میں بہت سارے آبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس کے اوپر پراپرلی میپ نہیں کرتے. ایک اس کی بالکل سمپل سی ایگزامپل، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایریز ہیں. اب یہ ایریز یا ویکٹرز جو ہیں یہ کلیکشن کلاسز ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنی ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں اور ان پہ ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سارٹ آف ٹیمپلیٹس ہیں، یہ بھی آپ کے ایک طرح سے آبجیکٹس آپ کی بن سکتے ہیں. دیز آر یور ڈیٹا اسٹرکچرس. لیکن یہ ڈیٹا اسٹرکچرز جو ہیں، یہ آبجیکٹس جو ہیں، یہ ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس پہ ایکچولی ایز سچ میپ نہیں کرتے. اسی طریقے سے جو فریم ورک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فریم ورک بھی ایک ایسی چیز ہے، اس کو ہم ذرا ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، جس کے آبجیکٹس ایکچولی آپ کو اپنے سسٹم کے حساب سے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس کے اوپر پراپرلی میپ نہیں کرتے. تو یہ فریم ورک کے حوالے سے یہ ڈیزائن پیٹرنز ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو یہ میں بار بار فریم ورک کا ذکر کر رہا ہوں، تو چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ فریم ورک چیز کیا ہے، فریم ورک ہوتا کیا ہے. اس لیے ہم یہ آپ کو سلائڈ دکھاتے ہیں. سلائڈ پہ پہلے تھوڑی سی ڈیفینیشن کی ہم بات کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو ذرا اس پہ ڈیٹیل میں ذرا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. وٹ از اے فریم ورک؟ اے فریم ورک از اے سیٹ آف
cooperating classes that make up a reusable design for a specific class of system. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ فریم ورک جو ہے ایک کوآپریٹنگ کلاسز کا مجموعہ ہے جو اوور آل سسٹم کا ری یوزیبل ڈیزائن جو ایک اسٹرکچر اس کا مہیا کرتے ہیں. اس پہ میں تھوڑی دیر میں ابھی ڈیٹیل میں بات کروں گا. یہ دوسرا ذرا اس کا اسپیکٹ بھی ذرا ہم دیکھ لیں. بیسکلی دا فریم ورک ڈکٹیٹس دی آرکیٹیکچر آف یور سافٹ ویئر. یہ کیسے ہے کہ بیسکلی یہ جو فریم ورک جو ہوتا ہے اٹ ڈیفائنس دی آرکیٹیکچرل ڈیزائن پیرامیٹرز کہ آرکیٹیکچر کی لمیٹیشنز کیا ہیں, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, یہ کہاں کہاں کس کس صورت میں کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے اور کیسے اس کو استعمال کریں گے. یہ فریم ورک کیا چیز کیا ہے؟ بیسکلی فریم ورک کی ایگزامپل آپ اس طریقے سے آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ایک تصویر کا ایک فریم ہو اور آپ نے جو کچھ بھی آپ کی تصویر ہوگی, جو کچھ بھی پکچر یا سینری کا کوئی جو بھی آپ اس میں لگائیں, وہ بیسکلی اس فریم کے اندر فٹ ہونا چاہیے, اس فریم سے باہر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تصویر کا کچھ حصہ اس فریم سے باہر آپ لٹکایا ہوا ہو, کچھ اس سے باہر نظر آ رہا ہو. تو یہ جو چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگی, یہ اچھی نظر نہیں آئے گی, اور وہ ایک اپنا جو فریم جو ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہا ہوگا. اس کیس میں جو تصویر جس طریقے سے آپ اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو فریم جو ہے یہ اس چیز کو پورا نہیں کر رہا. فریم ورک بھی بیسکلی اسی طرح سے آپ کے سافٹ ویئر کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنا سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کی آپ کچھ لمیٹیشنز آپ ڈیفائن کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر نے اس باؤنڈری کے اندر کام کرنا ہے, اور اس باؤنڈری کے اس طریقے سے یہ کونے ہیں, یہاں اس کی اتنی لینتھ ہے, اس کی اتنی وڈتھ ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں, اس کی یہ لمیٹیشنز ہیں. جس طریقے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو بھی اس کے پیرامیٹرائز اس کو کرتا ہے, اس کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرتا ہے, تو بیسکلی بات وہی ہے. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو یہ کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے؟ بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب ہم نے سسٹم کی باؤنڈری ڈیفائن کر دی, ایک بار ہم نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ اس سسٹم نے کیسے کام کرنا ہے, اس پکچر نے کس فریم میں فٹ ہونا ہے, اس فریم کی ڈائمینشنز کیا ہیں, اب آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اسی طریقے سے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہ ایک پورے آپ سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پورا سسٹم اس آرکیٹیکچر پہ کھڑا ہوگا, لیکن یہ آرکیٹیکچر اس فریم میں فٹ ہونا ہے, اس طریقے سے اس میں فٹ ہونا ہے. اس میں آگے چل کے ڈیٹیل میں ذرا تھوڑی سی ہم بات کریں گے تو شاید آپ کو سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ چیز زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے. تو بیسکلی یہ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویئر آپ کا فریم ورک جو ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے آپ کے ری یوزیبل کمپوننٹس ہیں. یہ آپ کے ایک طریقے سے یہ ایک فریمز جس طریقے سے ہم بناتے ہیں اس میں ہمیں کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اس کا بارڈر اس طریقے سے ہوگا, یہ بارڈرز آپ کی ری یوزیبل ہو سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کی مختلف شیپس جو ہیں وہ ری یوزیبل ہو جاتی ہیں. تو یہ فریم ورک کی بھی یہ ری یوزیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اٹ ڈیفائنس دا باؤنڈری آف دا سافٹ ویئر. یہ عام طور پہ یہ ڈومین سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک فریم ورک کو آپ کسی ایک ڈومین کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر دیں, اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو بھی سکتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ اس سے انڈیپینڈنٹ چیز ہے. تو جس چیز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے جو ڈومین آبجیکٹ جو ہیں, جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کے آبجیکٹس ایسے آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کے وہ ڈومین کی جو ریئل ورلڈ اینٹیز ہیں ان پہ پراپرلی میپ ہوتے ہیں. یہ جو فریم ورک کے آبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ عموماً کیونکہ یہ ڈومین سے باہر کے آبجیکٹس ہوتے ہیں, یہ ان کا ڈومین سے ایز سچ تعلق نہیں ہوتا, دے آر انڈیپینڈنٹ آف دا ڈومین. سو یہ آپ کے ریئل ورلڈ کے آبجیکٹس کے اوپر ڈائریکٹلی میپ نہیں کر رہے ہوتے, اور اسی وجہ سے یہ آبجیکٹس ان کے ڈیزائن کا جو میکانزم جو ہے یہ دوسرے آبجیکٹس سے بڑا فرق ہوتا ہے. یہ فریم ورک کے آبجیکٹس جو ہیں یہ ان میں ایک اور خاص بات جو ہے, یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ آرکیٹیکچر کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے پچھلی بار بات کی تھی پرفارمنس اور اسکیلیبلٹی اور اس طرح کی ہم نے جو بات کی تھی آرکیٹیکچر کے حوالے سے, یہ فریم ورک اس کی ڈیفینیشن میں بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اور یہاں پر بہت سارے کیسز میں آپ کو جو ہم نے
آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے جو ڈیزائن کے کچھ اصولوں کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک اچھا ڈیزائن ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک آبجیکٹ جس میں ڈیٹا نہ ہو لیکن فنکشنلٹی ہو, یہ ڈومین آبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ از ناٹ اے گڈ آبجیکٹ. لیکن ہو سکتا ہے کہ فریم ورک کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ از دی کائنڈ آف آبجیکٹ دیٹ یو نیڈ, بیکاز آپ کو اس حوالے سے وہاں پر آپ کو پرفارمنس زیادہ چاہیے, اس وجہ سے آپ نے اس کو کچھ اس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ وہاں پر الگورتھمز آپ نے اس کے بیچ میں ڈال دی ہیں, وہ اس کا اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. تو یہ جو بات جو ہے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ذرا ہم چلتے ہیں یہ گینگ آف فور کے جو ڈیزائن ہم نے پیٹرنز کی بات کی تھی, ذرا ان کے ذرا ٹیمپلیٹ کو ایک نظر ڈال لیں کہ یہ کس طریقے سے یہ انہوں نے پیٹرنز ڈاکومنٹ کیے ہیں اور یہ کیسے ہم پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے. تو آئیں چلتے ہیں سلائیڈ سے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ڈیزائن پیٹرنز جو انہوں نے گینگ آف فور, جو چار کا ٹولہ جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے پیٹرنز کو جس طریقے سے ڈاکومنٹ کیا ہے وہ اس کا بیسک ٹیمپلیٹ یہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے. اس ٹیمپلیٹ میں بیسکلی کوئی 10 کے قریب ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہر پیٹرن کے بارے میں جو یہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پیٹرن کا نام, اس کے بعد اس کی انٹینٹ, موٹیویشن, اپلیکیبلٹی, اسٹرکچر, پارٹیسپینٹس, کانسیکوینسز, امپلیمنٹیشن, نون یوزز اینڈ ریلیٹڈ پیٹرنس. آئیے اب یہ ذرا ایک ایک کر کے ذرا ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ جو 10-11 چیزیں ہم نے بات کی ہے یہ کون کون سی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اور یہ کیسے انہوں نے اپنی بک میں کیسے اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کیسے اس کو یوز کیا ہے. تو یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. یہ نام تو بڑا آسان سا ہے. نام کیا ہوتا ہے کہ ہر پیٹرن کو ایک نام دیا جاتا ہے. اس نام کا ایکچولی جو امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنے کی, یہ ایک طریقے سے ایک ایڈیم کے طور پہ بھی یہ کام آتا ہے کہ جب ہم کسی ڈیزائن پیٹرن کا کوئی نام یوز کرتے ہیں, جب اسے ایک نام دے دیا گیا تو اس نام سے جب ہم کوئی ذکر کریں گے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آبزرور پیٹرن, تو فوری طور پہ ذہن میں ایک پکچر سامنے آتی ہے, اور اگر آپ کو اس آبزرور پیٹرن کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے ہم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نام جو ہے یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے بعد ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ جو چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے, اور یہ بار بار اس کو استعمال کیا جائے گا, اور یہ ایک طریقے سے ایک ویکیبلری کا حصہ بن جاتا ہے آپ کے پرابلم ڈومین کی یا آپ کے ڈیزائن کی. اینی سو دس نیم ہیز ٹو بی میننگ فل. اس میں پرابلم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو انٹینٹ کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں پیٹرن فارمیٹ, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم پیٹرن جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اس کا مقصد کیا ہے. A statement of the problem which describes its intent, the goals and objective it wants to reach within the given context and forces. کہ یہ پرٹیکولر پیٹرن یہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کے گولز کیا ہیں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, یہ بیسیکلی اس انٹینٹ کا حصہ ہے. تو ہر پیٹرن نام کے بعد جو ایک میننگ فل چیز ہوگی اس کے بعد اس کا یہ ایک مقصد بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. دین کمز موٹیویشن. اب موٹیویشن کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس میں 2-3 مختلف چیزیں ہیں, کانٹیکسٹ اور اس کی ڈفرینٹ فورسز. کانٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس چیز سے موٹیویٹ ہو کے عام طور پہ یہ پیٹرن انہوں نے سامنے ان کے آیا, اور آپ کو ویسے عام طور پہ موٹیویشن کدھر سے ملے گی, اس کی ایگزامپلس کیا ہیں, what are the preconditions under which the problem and its solution seem to occur. یہ ایکچولی موٹیویشن اپلیکیبلٹی یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی کچھ ملتی جلتی ہی ہیں کہ اس بیسیکلی یہ کانٹیکسٹ کو ڈیفائن کر رہی ہیں سسٹم کے, اس چیز کے کانٹیکسٹ کو ڈیفائن کر رہی ہیں کہ یہ کس جگہ پہ اس کی وٹ از دی موٹیویشن بیہائنڈ دس تھنگ, ویئر کین یو ایکچولی یوز دس تھنگ اینڈ ہاؤ کین یو یوز اٹ. تو بیسیکلی ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ پرٹیکولر پیٹرن کی پری کنڈیشنز کیا ہیں اور یہ کہاں کہاں اپلیکیبل ہوگا اور یہ کس طریقے سے یہ چینج ہو سکتا ہے. دین اسی کانٹیکسٹ کے حوالے سے وی ٹاک اباؤٹ دا فورسز کہ ریلیونٹ فورسز اینڈ کنسٹرینٹس آن دیئر انٹریکشنز اینڈ کانفلکٹس یہ کیا ہیں.
اور موٹیویشنل سینیریوز فار دا پیٹرن. سو بیسیکلی یہ پورے ایک پیٹرن کے حوالے سے یہ ہم ان سب چیزوں کی اس میں بات کریں گے جب ہم موٹیویشن اور اپلیکیبلٹی کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس پیٹرن میں اس کا سولوشن کیسے پرووائڈ کیا جاتا ہے. مثلا اس کے اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک ریلیشن شپس کیسی ہیں دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ اور دوسرے پیٹرنس کے ساتھ. انسٹرکشنز آن ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ دی ورک پروڈکٹس، یہ جو آپ نے جو کام کرنا ہے یہ اس سے کیسے اس پیٹرن سے آپ اچیو کریں گے. اینڈ دس از بیسیکلی supported with the help of or explained with the help of pictures, diagrams and other material. So basically ہر پیٹرن کے ساتھ اس کا ایک سلوشن اور اس کا ایک یہ سینیریو دیا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مختلف ورک پروڈکٹس اس پیٹرن سے آپ کیسے اچیو کریں گے. یہ ان چیزوں کو ہم ذرا ڈیٹیل میں جب ہم پیٹرنس کو اسٹڈی کریں گے کچھ پیٹرنس کو تو شاید ہر پیٹرن کے حوالے سے یہ چیز ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں گے تو اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے گی. اگلی جو ہم چیز کی بات کرتے ہیں وہ ہے ایگزامپلس. سو انہوں نے جو اچھی ایک بات جو کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیٹرن کے ساتھ دیر آر فیو ایگزامپلس جو سیمپل اپلیکیشنز کے طور پہ ساتھ دی ہوئی ہیں. تو آپ جب اگر اس کتاب کو پڑھیں گے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات کافی آسانی سے ود دی ہیلپ آف ایگزامپلس یہ چیز سمجھ آ جائے گی. تو ہر پیٹرن کے ساتھ ایگزامپلس بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس پیٹرن کا ایک کانٹیکسٹ جو اس سے جو ریزلٹ جو اچیو ہوتا ہے اس سے کیا چیز آپ کو ریزلٹ یا کانسیکوینس اس کا کیا ہے وہ چیز بھی سامنے آتی ہے. وہ ریزلٹنگ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دا اسٹیٹ اور کنفیگریشن آفٹر دی پیٹرن ہیز بین اپلائیڈ، کہ پیٹرن اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سسٹم کی اسٹیٹ یا کنفیگریشن میں کیسے چینج آئے گی، اور کانسیکوینسز اس کے کیا ہیں اچھے یا برے، اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. تو یہ ہر پیٹرن کے ساتھ یہ چیز بھی شامل ہے. اس کے بعد ریشنل ونس اگین کیا چیز ہے؟ یہ اسی طریقے سے بات ہے کہ ہم سارٹ آف موٹیویشن کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. تو یہ ریشنل جو ہے دس از دی جسٹیفیکیشن آف دا اسٹیپس اور رولس ان دا پیٹرن، کہ یہ پیٹرن جس طریقے سے بنایا گیا ہے، جس طریقے سے یہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایسے کیوں کیا گیا ہے. ایک جو چیز ہے یہ کہ پیٹرن ہے، اور دوسرا بات ہے کہ یہ پرٹیکولر امپلیمنٹیشن یا یہ پرٹیکولر اسٹائل اس طریقے سے ہی کیوں امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو. اینڈ دین ہاؤ اینڈ وائی اٹ ریزالوز دی فورسز ٹو اچیو دی ڈیزائرڈ گولز، پرنسپلز اینڈ فلاسفیز. یہ وہی بات ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ ایک دوسرے اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اینڈ ہاؤ ڈز دی پیٹرن ایکچولی ورک. تو جب یہ پیٹرن بن گیا، یہ آپ کے سامنے ڈیزائن آ گیا، یہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ سی مہیا کر دی، تو یہ آپ کے سسٹم میں ایکچولی کام کیسے کرے گا. تو یہ بھی ساری چیز اس کی ڈسکرپشن آپ کو ان پیٹرنز کے ساتھ آپ کو ملے گی. پھر یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جس چیز کو وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں کہ اس پیٹرن سے ریلیٹڈ دوسرے پیٹرنز کون سے ہیں، کون کون سے ایسے پیٹرنز جو ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہیں یا اسی طرح کی فنکشنلٹی ڈیفائن کرتے ہیں، یا یہ پیٹرن ان پیٹرنز کو یوز کرتا ہے یا وہ پیٹرن اس پیٹرن کو یوز کرتے ہیں. تو آپس میں پیٹرنز کی ریلیشن شپ کس طریقے سے ہے. دا اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک ریلیشن شپ بٹوین پیٹرنز، دس پیٹرن اینڈ ادر پیٹرنز. اور آخر میں اس پیٹرن کے نون یوزز کون کون سے ہیں، کس کس جگہ پہ یہ چیز استعمال ہوتی رہی ہے اور کس کس جگہ پہ یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. اس طریقے سے یہ جو آپ کو میں نے ایک فارمیٹ دکھایا ڈیزائن پیٹرنز کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈاکومنٹ کیے ہیں، یہ گیما اور ان کے جو 3 دوسرے ساتھی تھے انہوں نے اپنے 23 پیٹرنز جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. دیر آر اونلی 23 پیٹرنز. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے پیٹرنز ہیں لیکن کافی یوزفل ہیں. تو یہ 23 پیٹرنز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنی کتاب میں انہیں اس طریقے سے ڈاکومنٹ کیا ہے، اور یہ ایک کافی زبردست قسم کا ایک ریفرنس اور ایک سٹائل مہیا کرتے ہیں. اور آج کل بے شمار جو لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے مختلف کتابیں لکھ رہے ہیں
اور مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں. اسی حوالے سے میں ایک ذکر کرتا چلوں جو بالکل اسی طریقے سے پیٹرن جو فالو کیا گیا ہے. ایک ریفیکٹرنگ ایک نئی ٹیکنیک ہے, پچھلے 2-1 سال سے بڑی عام یہ ہو گئی ہے. بہت لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی سٹائل اور یہی فارمیٹ فالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس سے آپ کو ڈاکومنٹیشن میں, اپنے سٹائل میں, اپنے ڈیزائن کی ڈاکومنٹیشن میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس ڈاکومنٹیشن کو فالو کریں گے تو شاید آپ بھی جب اپنا ڈیزائن ڈاکومنٹ کریں اور اس کے مختلف اسپیکٹس کو ڈاکومنٹ کریں, یا اگر کوئی آپ اپنا پیٹرن آپ کو بھی کوئی نظر آئے اور آپ اس کو ایک نیا پیٹرن ڈیفائن کریں, تو اس طریقے سے اگر آپ ڈیفائن کریں تو آپ کو آسانی ہوگی اور اس کو سمجھنے میں ہر ایک کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. بہرحال ان 23 پیٹرنز کی ہم بات کر رہے تھے. ان 23 پیٹرنز کو انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کو اکٹھا کر کے پھر ڈاکومنٹ کیا ہے. یہ جو 3 کیٹیگریز جن کا میں نے ذکر کیا, ان کو ہم عرف عام میں ڈیزائن پیٹرنز کی کلاسیفیکیشنز کہتے ہیں. ڈیزائن پیٹرنز کی کلاسیفیکیشنز کیا چیز ہیں؟ یہ 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ان میں ڈیزائن پیٹرنز کو گروپ کر دیا گیا ہے ان کی سرٹن پراپرٹیز کے حوالے سے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں اور یہ 3 کلاسیفیکیشنز ہیں. سب سے پہلے کریشنل, اس کے بعد اسٹرکچرل پیٹرنز, اور اس کے بعد بیہیویئرل پیٹرنز. کریشنل, اسٹرکچرل اینڈ بیہیویئرل پیٹرنز. یہ کیا چیزیں ہیں؟ آئیے میں آپ کو سلائیڈز کی مدد سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. کریشنل پیٹرنز جس طریقے سے نام سے ظاہر ہے, کریٹ کرنے کا مطلب ہے جب آبجیکٹس کو بنانا کیسے ہے, ان کو انسٹنشیٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بیسکلی یہ وہ سیٹ آف پیٹرنز ہے جس میں آبجیکٹس کی مختلف انسٹنسیشن کے پروسیس کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کریشنل پیٹرنز جو ہیں ان میں what you do is you basically abstract the instantiation process, then make a system independent of its realization. So basically یہ چیز کیا ہے کہ جو انسٹنسیشن ہے یا اس کی ریئلائزیشن جو ہے اس سے آپ نے سسٹم کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. آپ نے یہ سسٹم میں یہ نہیں کیا کہ آپ نے یہ جو اس کو بنانا ہے آبجیکٹ کو, یہ کس ٹائم پہ بنانا ہے, کس طریقے سے بنانا ہے. یہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کو پیٹرن میں آپ نے ایبسٹریکٹ آؤٹ کر دیا, پیٹرن میں اس کو چھپا دیا, اور جس نے اس کو جس طریقے سے یوز کرنا ہے اس کے مطابق وہ والا کریشنل پیٹرن استعمال کر کے آبجیکٹس کو بنایا جا سکتا ہے, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم اس کی شاید ایک آدھ ایگزامپل دیکھیں گے تو یہ چیز ذرا زیادہ بہتر ہو کے, زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی. بیسکلی کلاس کریشنل یوز انہیریٹنس ٹو ویری دی instantiated classes, and object creational delegate instantiation to an other object. تو بیسکلی آپ یہ کر یہ رہے ہیں کہ جس آبجیکٹ کو آپ نے بنانا ہے اس آبجیکٹ کو آپ نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے رسپانسبلٹی بنانے کی, اس آبجیکٹ کو کریٹ کرنے کی رسپانسبلٹی کسی اور آبجیکٹ کو ڈیلیگیٹ کر دی ہے, اور یہ بیسکلی اس آبجیکٹ کو جس کو یہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر دی گئی ہے اس پیٹرن میں, اس کو یہ میسج جائے گا کہ یہ فلانے آبجیکٹ کو کریٹ کرنا ہے, اور پھر اس طریقے سے مجھے یہ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے ایگزامپل ہیں ایبسٹریکٹ فیکٹری اور فیکٹری میتھڈس. یہ ہم ذرا ڈیٹیل میں ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ کس کس جگہ پہ یہ کام آ سکتا ہے اور کیسے یہ کام آتا ہے. دوسرا جو اس کی کلاس ہے یا کیٹیگری ہے جو پیٹرنز کی, وہ کہلاتے ہیں اسٹرکچرل پیٹرنز. یہ اسٹرکچرل پیٹرنز کیا چیزیں ہیں؟ یہ بیسکلی آبجیکٹس کے اسٹرکچر سے ڈیل کرتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کا اسٹرکچر کیسا ہو, ان کی ایگریگیشنز کیسی ہوں. تو بیسکلی یہ ایک بڑا آبجیکٹ بنانے کے لیے یہ ایک پیٹرنز ہیں, سیٹ آف پیٹرنز ہیں. یہ پیٹرنز کیا ہیں؟ بیسکلی what they do is class structural patterns concern the aggregation of classes to form largest structures. بیسکلی آئیڈیا یہ ہوتا ہے, ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹرکچرز اس طریقے سے بنے, میننگ فل اسٹرکچر اس طریقے سے بنے کہ ان کے انٹرفیسز جو ہیں وہ دوسرے سسٹم سے, سب سسٹم سے کم ہوں. جب ہم آبجیکٹس کو اسٹرکچر اس طریقے سے کریں گے, اس کے اندر چیزوں کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کریں گے, چھپا دیں گے, ایگریگیشن کر دیں گے, جو چیزیں ہم نے پہلے دیکھی تھیں,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے جو آبجیکٹس ہیں جنہوں نے اس بڑے آبجیکٹ کو استعمال کرنا ہے اس کو اس کی انٹرنل ڈیٹیل کے بارے میں پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہم بیسکلی ایک بڑا اسٹرکچر ہم کوشش کرتے ہیں بن جائے جس میں ایک ایبسٹریکشن چھپی ہو جو آپ نے ایکچولی کام کرنا ہے تاکہ آپ کا سسٹم جو ہے اس میں کپلنگ کم سے کم ہو سکے. تو یہ اسٹرکچرل کی ایگزامپل ہے. اس میں اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں, مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آبجیکٹ اسٹرکچرل پیٹرن کنسرن دی ایگریگیشن آف آبجیکٹ ٹو فارم دی لارجسٹ اسٹرکچر. یہ بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی یہ وہی بات ہے. بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا, جتنا بڑا سے بڑا آبجیکٹ ہم بنا سکتے ہیں وہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹیشن ڈیٹیل یا زیادہ سے زیادہ اس کا جو اسٹرکچرل پارٹ جو ہے اس کو انکیپسولیٹ کر لیا جائے تاکہ ہماری سسٹم کی کپلنگ کم سے کم ہو جائے اور ہماری زیادہ کوہیسو کلاسز بن جائیں. تیسری کیٹیگری جو ڈیزائن پیٹرنز کی ہے, جو سیٹ آف پیٹرنز جو اکٹھے کیے گئے ہیں, دوز آر کالڈ بیہیویئرل پیٹرنز. بیہیویئر جس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہے اس نے کسی سیٹ آف آبجیکٹس نے کیسے بیہیو کیسے کرنا ہے, شاید اس کا الگوریدمس سے اور میتھڈس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ وہ پیٹرنز ہیں, یہ وہ سیٹ آف پیٹرنز ہیں جو کسی سیٹ آف آبجیکٹس کے بیہیویئر کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. So basically they are concerned with algorithms and assignments of responsibilities between objects, and they describe the pattern of communication between classes or objects. یہ communication کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو, بیسیکلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دو آبجیکٹس نے, ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹ کو ایک میسج بھیجا اور دوسرے آبجیکٹ نے اس میسج کو ریسیو کیا اور اس کے رسپانس میں کوئی ایکشن لیا اور پھر ایکشن لے کے جو بھی ریئیکٹ جس طریقے سے بھی کیا اس کے جواب میں کوئی جواب اسے واپس بھیجا, کوئی رسپانس اسے واپس بھیجی جس نے اسے میسج بھیجا تھا انیشلی, جس نے اسے کوئی سروس ریکویسٹ کی تھی. سو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو جب میسج بھیجتا ہے تو اس سے وہ سروس ریکویسٹ کرتا ہے, اس سے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور اس سروس جو ریکویسٹ جو کی جاتی ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے وی نیڈ سرٹن الگوریدم. اور وہ الگوریدم کیا ہے؟ یہ الگوریدم ہی دراصل کسی بھی آبجیکٹ کا بیہیویئر جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے, یہ وہ چیز ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے, یہ سیٹ آف پیٹرن جو ہیں, یہ اس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ آبجیکٹس آپس میں کمیونیکیٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کمیونیکیشنز کے نتیجے میں آپ کے الگوریدمس کیسے کام کر رہے ہیں. دین behavior class patterns use inheritance to distribute behavior between classes. So basically اس میں ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انہیریٹنس کا پرنسپل جو ہے, جس کو ہم ایک ری یوز کے پرسپیکٹو میں ایک بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس سے ری یوز آپ کی کلاسز کا بہت بڑھ جاتا ہے, اس کو آپ ایکسٹینڈ کافی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ والے پیٹرنز, یہ سبھی پیٹرن ہم جو پہلے کریشنل یا اسٹرکچرل کی بھی جو ہم نے بات کی تھی, یہ سارے کے سارے پیٹرنز ایسے ہیں جو ایکچولی آپ انہیرٹ کر کے آپ ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو اس وجہ سے یہ جو ڈیزائن جو انہوں نے پرپوز کیا ہے یہ کافی ریوزیبل ڈیزائن ہے, کافی اچھا ڈیزائن ہے. بیہیویئر آبجیکٹ پیٹرن یوز آبجیکٹ کمپوزیشن ٹو ڈسٹریبیوٹ بیہیویئر بٹوین کلاسز. تو یہ بیسکلی دو چیزیں ہیں. بیہیویئر کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو بیسکلی ہم الگوریدم کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جب آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک اچھا آبجیکٹ ڈیزائن وہ والا آبجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے جس میں رسپانسبلٹی جو ہے یا بیہیویئر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو. اس کی جو کمپلیکسٹی جو ہے آپ نے مختلف آبجیکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دی, ایک ہی جگہ پہ آپ نے نہیں رکھی ہوئی. اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے کوئی ایک الگوریدم یا کوئی ایک آبجیکٹ ان اٹ سیلف اتنا کمپلیکس نہیں ہوتا کہ اس کو ماسٹر کرنا مشکل ہو جائے, اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جائے. تو آپ نے انٹیلیجنس جو اوور آل سسٹم کی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی. یہی ڈیلیگیشن کا اصل اصول ہے, یہی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کا اصول ہے. تو یہ جو بیہیویئرل پیٹرنز جو ہیں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں آبجیکٹس کی انٹیلیجنس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں, کہ کس طریقے سے کلاسز کے درمیان میں اس بیہیویئر کو, اس انٹیلیجنس کو, ان سروسز کو
کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے رسپانسبلٹی کو ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑے یوزفل پیٹرنز ہیں. یہ جو ہم نے 3 کلاسیفیکیشنز دیکھیں جس طریقے سے, تو بیسکلی جو آپ کی کریشنل, اسٹرکچرل اینڈ بیہیویئر, ہم نے کہا تھا کہ 23 ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں اس کتاب میں, جس کا میں نے ذکر کیا, جس کو گینگ آف 4 کی بک کہا جاتا ہے. ان میں 5 پیٹرن کریشنل کی کلاسیفیکیشن کے زمرے میں آتے ہیں, 7 پیٹرن اسٹرکچرل پیٹرنز ہیں, اور 11 پیٹرنز جو باقی جو ہیں وہ بیہیویئرل پیٹرنز ہیں. اب ہم یہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ پیٹرن ہے کیا چیز. ذرا تھوڑا سا جب ہم ان پیٹرنز کو ذرا دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے, تو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر شاید ہمارے سامنے اس کی موٹیویشن بھی سامنے آ جائے کہ یہ پورے سسٹم کو آپ کو ڈیزائن کرنے میں یا کنسٹرکٹ کرنے میں یہ کیسے یہ آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں. ایک جو بڑی کامن سی مثال سب سے پہلے پیٹرن کے حوالے سے دی جاتی ہے, وہ کچھ اس طرح کے سسٹم کی مثال ہوتی ہے جس میں ایک آپ کا ماڈل ہے, آپ کا کچھ ڈیٹا ہے. فار ایگزامپل آپ کی ایکسل کی ورک شیٹ ہے, اسپریڈ شیٹ ہے, اور اس کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. وہ ویوز کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مختلف, فار ایگزامپل آپ کے گرافس ہو سکتے ہیں, آپ کے مختلف ٹیبولر ویوز اس پہ ہو سکتے ہیں کہ ایک آپ نے ٹیبل بنایا اور اس میں کچھ آپ ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہیں, جو ڈیٹا مختلف سیلز سے کیلکولیٹ ہو کے یہاں پر ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ گراف کی صورت میں نظر آ رہا ہو, یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بار گراف ہو, پائی چارٹ ہو, کوئی لائن گراف ہو. بیسکلی ڈیٹا ایک ہی ڈیٹا ہے, لیکن آپ اس کو مختلف طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اب ذرا اس چیز پہ ذرا غور کیجئے کہ اس کے ساتھ آپ اگر آپ کا ڈیٹا پیچھے سے چینج ہوتا ہے, ایکسل کی مثال میں آپ کو دوبارہ دوں گا کہ اگر آپ نے اسپریڈ شیٹ میں کوئی اپنے سیل میں کوئی ویلیو چینج کر دی, جب آپ اس ویلیو کو چینج کریں گے تو اس ویلیو سے ریلیٹڈ وہ جو مختلف گرافس جو ہیں ان میں بھی اس طریقے سے چینج آپ کو فوری طور پہ آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو آپ کے جو گرافس جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ڈیٹے کی ریپرزنٹیشن ہے. آپ کا ڈیٹا ایکسل کی وہ سیلز میں پڑا ہوا تھا, اب ایک بار آپ اس کو ٹیبل کی فارم میں آپ شو کر رہے ہیں, دوسری جگہ میں آپ اس کو گراف کی فارم میں, ایک بار گراف کی فارم میں ڈسپلے کیا جا رہا ہے, تیسری جگہ وہ آپ کے پائی چارٹ کی فارم میں ڈسپلے ہو رہا ہے. تو یہ 3 مختلف ویوز ہیں, ایک ہی ڈیٹا ہے. جب آپ نے ڈیٹا میں چینج کی تو یہ تینوں فوری طور پہ چینج ہو جائیں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم عرف عام میں آبزرور پیٹرن کہتے ہیں. یہ ایگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں آپ کو سلائیڈ کے ذریعے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا, دکھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے, اور آبزرور پیٹرن کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اس پیٹرن کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم اگلی بار دیکھیں گے, پورا اس کا سٹرکچر اور اس کی دوسری ڈیٹیلز کہ کیسے یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, لیکن میں تھوڑی سی آج یہاں پر اس کو انٹروڈیوس کروانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ آبزرور پیٹرن چیز کیا ہے؟ اب آپ نے یہ جو 3 مختلف جو ویوز تھے ایک ہی ڈیٹا کے, ایک ٹیبل, بار گراف, پائی چارٹ, یہ اس ڈیٹے کو آبزرو کر رہے ہیں, اس ڈیٹے کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور جو ہی اس میں کوئی چینج ہوئی تو آپ نے تینوں جگہ پہ چینج کر دی. اب اگر آپ کا ویو اس طریقے سے ہوتا کہ وہ اس ڈیٹے کے ساتھ کافی اسٹرانگلی ٹائڈ ان ہوتا, یا اس ویو میں اس پہ ڈپینڈنسی کافی اسٹرانگ ہوتی اس طریقے سے کہ آپ جب بھی ڈیٹا چینج کریں تو اس کو نئے ویو میں جب آپ کو لے کے جانا پڑے تو کافی مشکل آپ کو ہو, جس طرح ٹائڈ ان جس کو ایک چیز کہتے ہیں کہ بڑا اسٹرانگلی کپلڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی ڈیٹے کو مختلف ویوز میں استعمال کرنے میں آپ کو کافی دقت ہوگی. آج آپ فار ایگزامپل آپ یوز کر رہے ہیں, کوئی براؤزر بیسڈ اپلیکیشن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ استعمال کر رہے ہیں ونڈوز بیسڈ اپلیکیشن جو فیٹ کلائنٹ کی اپلیکیشن ہے. اگر آپ کا آرکیٹیکچر اس طریقے سے ہے, اگر آپ کا فریم ورک اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ ڈیٹا اور اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ٹائٹلی کپلڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر سکے. اگر آپ کی گوئی میں وہ سارا ڈیٹا کہیں پر موجود ہے, اس گوئی میں
اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، اس GUI میں اس ڈیٹے کو جو بھی اس کے ساتھ جو چینجز ہونی ہیں وہ اس GUI کے پروگرام کا حصہ ہیں، تو پھر یہ آپ ڈیٹا آپ اچھے طریقے سے اسے استعمال نہیں کر پائیں گے. اس GUI کو چینج کرنا جو ایک نہایت مشکل کام ہو جائے گا. ایک جگہ سے مثلا جس طریقے سے میں نے کہا فیٹ کلائنٹ سے اگر آپ براؤزر بیس پہ آپ لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اٹ ول ناٹ بی این ایزی جاب. آپ کو ہر چیز آپ کو چینج کرنی پڑے گی. تو یہ آبزرور پیٹرن جو ہے یہ آپ کو اس قسم کے پرابلمس کو آسانی سے سالو کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ آبزرور پیٹرن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو میں ڈیٹیل میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ آبزرور پیٹرن ہے کیا، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ آج ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کو آج یہیں پر روکنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج ذرا ختم کرنے سے پہلے ہم اپنی بات کو ذرا دوہرا لیں. تو آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج کی سمری، آج کی گفتگو ہم نے کیا کی. آج بیسیکلی ہم نے ڈیزائن پیٹرنز پہ بات کرنی شروع کی. ڈیزائن پیٹرنز کیا چیز ہیں؟ ڈیزائن پیٹرنز سافٹ ویئر کے ری یوزیبل کمپوننٹس کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی بھی ایسے ری یوزیبل کمپوننٹس جو ہیں وہ ایک پیٹرن کی صورت میں آپ کو سامنے نظر آئیں گے. اگر آپ ان کو ڈیزائن میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے وہ ڈیزائن پیٹرنز ہیں. ہم نے ان پیٹرنز کو مختلف شیپس اینڈ فارمز میں ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جس طریقے سے ہم نے پیٹر کوڈ کے ڈیزائن پیٹرنز کی ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے دیکھے تھے. ہم نے کچھ آرکیٹیکچرل سٹائلز کی ہم نے بات کی تھی. یہ آرکیٹیکچرل سٹائلز بھی یہ پیٹرنز کے ہی ایک شکل آپ کہہ سکتے ہیں. اور آج ہم نے خاص طور پہ جن پیٹرنز کا ذکر کیا یہ گینگ آف 4، 4 کے ٹولے کے پیٹرنز یہ کہلاتے ہیں. تو ڈیزائن پیٹرن کے حوالے سے آج کل جب بات کی جاتی ہے تو فوری طور پہ جو نام ذہن میں آتا ہے وہ GOF کے پیٹرنز کا ذہن میں نام آتا ہے، اور بہت پاپولر پیٹرنز ہیں، بہت زیادہ ڈیزائن میں استعمال ہو رہے ہیں. ہم نے آج ان پہ کچھ بات کی تھی. یہ ڈیزائن پیٹرنز کیا ہیں؟ یہ ڈیزائن پیٹرن ایکچولی ایک فریم ورک کے حوالے سے میں نے کچھ بات کی تھی، یا اس کے علاوہ بھی فریم ورک کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈومین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ پیٹرن فریم ورک میں استعمال ہوں گے، یا آپ کے آرکیٹیکچرل سٹائل کو ڈیفائن کرنے میں یہ استعمال ہوں گے. بہرحال یہ 23 مختلف پیٹرن ہیں. یہ 23 مختلف پیٹرنز جو ہیں یہ 3 مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہمارے پاس کون کون سی کیٹیگریز تھیں؟ یہ 3 کیٹیگریز جو تھیں یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کریشنل پیٹرنز ہیں، اس کے بعد اسٹرکچرل پیٹرنز ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس بیہیویئر پیٹرنز ہیں. تو کریشنل پیٹرنز 5 پیٹرنز جو ہیں وہ کریشنل پیٹرن کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں. 7 پیٹرن جو اسٹرکچرل پیٹرنز کے زمرے میں آتے ہیں، اور باقی 11 پیٹرنز ٹوٹل 23 میں سے وہ بیہیویئرل پیٹرنز کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو کلاسیفائی کر دیا، 3 مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور یہ آپس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہر پیٹرن جو ہے یہ کس جگہ پہ استعمال ہوگا، اس کا نام کیا ہے، اس کی انٹینٹ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے پیٹرنز کون کون سے ہیں جو آپ سسٹم میں استعمال کر سکتے ہیں. ان پیٹرنز میں سے کچھ پیٹرن انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. آج ہم نے ایک آبزرور پیٹرن کا تھوڑا سا ذکر کیا، تھوڑا سا اس کو دیکھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیز کو آپ کو زیادہ ایکسپلین کر کے واضح کروں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.